اجرکم علی اللہ، علی اصغر کو سلانے کے بعد مظلوم کربلا نے بہنوں کے خیام کا رخ کیا ہے، لیکن اندر نہیں آ رہے، ایسے باہر سے کھڑے ہو کر سلام کہہ رہے ہیں جیسے کوئی دور کا مسافر، جیسے کوئی دور کا مسافر کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے۔ بہنوں نے کہا بھائی جان باہر سے کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں، اندر آئے ہمیں اپنا دیدار کروائے۔ عزادارو اندر آئے ہیں، بہنوں نے اپنے بھائی کی کیفیت دیکھی، جسم لہولہان ہے، زخموں سے چور ہے۔ عزادارو مظلوم کربلا نے اس ملاقات میں اپنی بہنوں سے ایک ایسی چیز مانگی ہے جس سے بہنوں کے دل پہ، جگر پہ میں یوں کہتا ہوں کہ خنجر چلا ہے، اس لیے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب بھی کسی بہن کا بھائی دشمن کے سامنے جا رہا ہوتا تو بہنیں اپنے بھائی کو بہترین لباس پہنایا کرتی ہے۔ حسین تو وہ عظیم شخصیت ہے، جب ماں زہرا دنیا سے جا رہی تھی تو آخری دن بھی حسین کی پوش کو تبدیل کیا تھا۔ مظلوم کربلا کہتے ہیں بہن زینب ایتینی بثوب عتیق، اپنے بھائی کو کوئی پرانے سے پرانا لباس لا کر دو۔ کہا ہوگا بھائی جان دشمن کے سامنے جا رہے ہیں، پرانا لباس کیوں مانگتے ہیں؟ تو اللہ نہ کرے مظلوم کربلا نے کہہ دیا او زینب کبریٰ اللہ سے دعا کر جب 11 کی عصر کو تو میری لاش پر آئے تو یہ پرانا لباس موجود ہو۔ اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ عزادارو الوداع کر کے چلے ہیں، ابھی چند قدم چلے تھے مظلوم کربلا کو رکنا پڑا، اس لیے کہ سامنے ایک ننھی سی بچی آ جاتی ہے۔ وہ بچی سکینہ ہے، بابا سے لپٹ کر کہتی ہے یہاں ایک مکالمہ ہے ماں اور بیٹی کا، دنیا کا مظلوم ترین باپ ہے، مظلوم ترین بیٹی ہے۔ بیٹی اور باپ کے درمیان مکالمہ ہے۔ سب سے پہلے سکینہ نے معصومانہ انداز میں ایک ایسا سوال کیا ہے مظلوم کربلا کو رلا دیا ہے۔ کہتی ہے بابا جان حل استسلمت للموت، سچ بتا تو نے بھی موت کی تیاری کر لی ہے؟ ننھی سکینہ کو کیا جواب دے؟ فرماتے ہیں بیٹی کیسے میں موت کی تیاری نہ کروں، لا ناصر علی ولا معین۔ سکینہ تو دیکھ نہیں رہی تیرے بابا کا کوئی مددگار نہیں رہا۔ اگلا سوال اس سے سخت تھا، معصوم بچی تھی، اپنی سوچ کے مطابق سوال کر رہی تھی بابا جان اگر سچ مچ آپ نے موت کی تیاری کر لی ہے تو کیا ایسے نہیں کر سکتے کہ ہمیں اپنے نانا محمد کے مدینے پہنچا دے؟ عزادارو بڑا امتحان تھا، مظلوم کربلا کا بڑا امتحان ہے۔ فرماتے ہیں سکینہ لو تورے کل قتال نام، اور جیسے پرندے قطع کو اگر شکاری سونے دیتا تو وہ سو جاتا، سکینہ تیرا بابا کے بس میں ہوتا تو تجھے ان دشمن کی فوجوں کے نرغے میں چھوڑ کر نہ جاتا۔ سکینہ چپ نہیں ہو رہی، امام جا نہیں رہے، گود میں لیا، فرمایا سکینہ جب تو روتی ہے تو تیرے باپ کے دل پہ بھاری گزرتا ہے، سکینہ تو چپ ہو جا اس لیے کہ تو نے میرے بعد بہت رونا ہے۔ اب فطرت کا ایک تقاضا ہے، ہر باپ چاہتا ہے جب وہ دنیا سے جائے تو اس کی کوئی بیٹی ہو جو اس کے جنازے پہ بیٹھ کر ماتم کرے، گریہ کرے۔
کہتے ہیں جناب ابراہیم نے اللہ سے بیٹی مانگی تھی، خدایا جب دنیا سے جاؤں تو میرے جنازے پر رونے والی ہو۔ کوئی اسی طرح مظلوم کربلا نے سکینہ کی ذمہ داری لگائی ہے، جاتے ہوئے فرماتے ہیں سکینہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تجھ پر حق ہے، تو سب سے زیادہ میرے جنازے پر گریہ کر۔ شاید مظلومہ نے کہہ دیا او بابا جان اگر کوئی رونے دے گا تو تیرے میت پر ایسے روں گی، دنیا یاد کرے گی کیسے بیٹیاں اپنے بابا پر رویا کرتی ہے۔ اجرکم اللہ مظلوم کربلا مقتل میں آئے، اپنے بابا جیسی شجاعت دکھائی، امام کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں رہا، دشمن کو بھی ماننا پڑا، دنیا میں ایسا کوئی بہادر نہیں ہے۔ کہتے ہم نے اس کے جوان مارے ہیں، اس کے صحابی مارے ہیں، ہم نے اس پر پانی بند کیا ہے، دنیا میں ایسا جوان ہم نے نہیں دیکھا، ایسا لڑ رہا ہے جیسے اس کا کوئی گیا نہیں ہے۔ عزادارو جنگ کرتے کرتے عمر ابن سعد نے دیکھا، چونکہ بعض روایات میں ہے امام نے 2000 ان جہنمیوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ عمر ابن سعد نے ایک آواز بلند کی، خدا تم پر لعنت کرے ہلاک ہو جاؤ، اگر اسی طرح حسین لڑتا رہا تو تمہیں آخر تک ختم کر دے گا۔ کہتے ہیں کیا کریں؟ کہتا ہے میری ایک تجویز ہے۔ کہتے ہیں بتا؟ کہتا ہے سب مل کر حملہ کرو۔ عزادارو یہ کہنا تھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار لے کر کے بڑھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، میں پڑھ رہا تھا 4000 تیر اندازوں نے ایک دم مظلوم کربلا پہ تیر چلایا۔ امام باقر فرماتے ہیں میرے دادا امام حسین کو 320 زخم لگے جو سب کے سب سامنے تھے، اس لیے کہ زہرا کے لال نے کسی کو پشت نہیں دی تھی۔ عزادارو جب بہت خون بہ چکا، مظلوم کربلا کی یہ حالت تھی، نرم شاخ جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح، جھونکے سے کبھی دائیں جھک جاتی ہے کبھی بائیں جھک جاتی ہے۔ زہرا کا لال گھوڑے پہ کبھی دائیں جھک جاتے ہیں کبھی بائیں جھک جاتے ہیں۔ آرام کرنے کے لیے کچھ دیر ٹھہرے تھے، ایک ملعون نے ایک ایسا پتھر مارا جو وہاں لگا جہاں زہرا بوسے دیا کرتی تھی۔ عزادارو خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے، اللہ تیری عبادت قبول فرمائے۔ عزادارو چاہتے ہیں کہ خون کو صاف کرے، ابھی خون صاف کر رہے تھے، ایک ملعون نے تیر پھلو والا ایسا تیر چلایا جو وہاں لگا جہاں سکینہ سویا کرتی تھی۔ عزادارو مظلوم کربلا سکینہ کا بابا اس کے بعد سنبھل نہیں پایا۔ آپ جانتے ہیں حسین و سستی کا نام ہے، جو جب کبھی مسجد نبوی میں آتے ہوئے گر پڑتا تھا تو نانا محمد خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے، کبھی کھیلتے ہوئے زمین پر سو جاتے تو بادل سایہ کر دیتا تھا، کبھی پنگھوڑے میں سو جاتے تو ملائکہ اسے جھلانے کے لیے آ جاتے تھے۔ مگر عزادارو آج حسین کا امتحان ہے، نہ سایہ کرنے کے لیے بادل ہے اور نہ مدد کرنے کے لیے ملائکہ ہے۔ مظلوم کربلا گرم سرزمین کربلا پہ چہرے کے بل گرے ہیں۔ زمین کربلا نے مظلوم کربلا کے چہرے کو بوسہ دیا ہے۔ عزادارو مظلوم کربلا سرزمین کربلا پہ اترے ہیں، لیکن ابھی تک کافی دیر مظلوم کربلا بیٹھے رہے، کوئی بندہ یہ ہمت نہیں کر رہا کہ مظلوم کربلا کے قریب ہے،
اس لیے کہ ڈر رہے ہیں کہیں پھر تلوار اٹھا کر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ عزادارو، ایک کمینے نے ایک مشورہ دیا، کہا اگر جاننا چاہتے ہو کہ حسین ابن علی میں ہمت ہے یا ہمت ختم ہو چکی ہے تو میری ایک تجویز ہے۔ کہتے ہیں کیا تجویز ہے؟ کہا میں جانتا ہوں، علی و بطول کا بیٹا ہے، غیور امام ہے، اگر جاننا چاہتے ہو تو اپنے گھوڑوں کو حسین کی بہنوں کے خیام کی طرف چلاؤ، اللہ کی قسم اگر اٹھ سکنے کی ہمت ہوگی تو ضرور اٹھے گا۔ عزادارو، انہوں نے گھوڑوں کو زینب کبریٰ کے خیام کے قریب کیا۔ علی اکبر کا بابا اٹھنے کی کوشش کرتا ہے مگر نہیں اٹھ سکتا۔ وہیں سے آواز دی، اے آل ابی سفیان، اگر تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے، اگر تم خوف خدا نہیں رکھتے ہو تو کم از کم عرب کے اصولوں کا خیال کرو۔ شمر کہتا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں حسین ابن علی؟ کہا جب تک میں زندہ ہوں ان خواتین کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے قریب مت جاؤ۔ شمر کہتا ہے تیری بات درست ہے، واپس آئے۔ کئی ایک کو اس نے قتل کرنے کے لیے بھیجا، کئی ایک قریب جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ مولا حسین کا روب طاری ہو جاتا ہے۔ عزادارو، ایک ایسے آدمی کو بھیجا ہے جو صحابی رسول رہ چکا تھا، رسول کے رخسار، رسول کے چہرے، رسول کی آنکھوں کو پڑا ہوا تھا، جانتا تھا علی علیہ السلام کے زمانے میں مؤذن رہتا تھا شبس ابن ربعی، اللہ اس پہ لعنت کرے، رسول خدا کا صحابی رہا ہے، اب اس کو بھیجا ہے۔ جب قریب ہوا فوراً واپس آتا ہے۔ عجیب جملہ ہے عزادارو، اللہ کرے تو سن سکے۔ جب اس کو کہا اتنا بزدل، حسین ابن علی میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، تو ڈر کر واپس آ گیا۔ کہتا ہے مجھے بزدلی کا تانا مت دو، اللہ کی قسم میں ڈر کر واپس نہیں آیا۔ میں جب حسین کے قریب ہوا، حسین نے میری طرف نگاہیں اٹھائیں، ہو بہو محمد کی نگاہیں لگ رہی تھی۔ بہو محمد کی نگاہیں لگ رہی تھی۔ عزادارو، اب آگے بڑھنے والے کا نام شمر ابن ذوالجوشن ہے۔ مظلوم کربلا کے قریب ہوا، امام نے اس کی شکل کو دیکھا، یقین ہو گیا یہی میرا قاتل ہے۔ جانتے تھے بدبخت ہے، لیکن اللہ جانے سکینہ کا بابا پیاس سے کتنا مجبور ہو چکا ہے۔ کہتا ہے شمر تو نے مجھے قتل تو کرنا ہے، ایک گھونٹ پانی کا تو دے دے۔ یہ ملعون کہتا ہے تو کہتا ہے تیرا نانا حوض کوثر کا مالک ہے، اپنے نانا سے حوض کوثر پینا۔ عزادارو، اب وہ جملے پڑھنے لگا ہوں جن کی تجھے انتظار تھی، عربی پڑھ کر آگے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام میرے اپنے دادا حسین پر، جالس شمر علی صدر واخذ لحیتہ بیدہ۔ میرا سلام میرے مظلوم دادا پر۔ اور شمر وہاں سوار ہوا جہاں سکینہ سویا کرتی تھی، اس داڑھی کو ہاتھ میں لیا جس داڑھی پر زینب کبریٰ بوسے دیا کرتی تھی۔ امام فرماتے ہیں اس کمینے نے ایک ضرب نہیں لگائی، دو نہیں 12 ضربیں لگائی ہیں۔ عزادارو، مظلوم کربلا کے بابا بھی ضربت سے شہید ہوئے تھے۔
بابا بھی ضربہ سے شہید ہوئے تھے، مگر فرق ہے علی کے قاتل نے صرف ایک ضربت لگائی تھی اور بھاگنے کی کوشش کی تھی، ڈر رہا تھا کہیں علی کے چاہنے والے اسے پکڑ نہ لیں، مگر مظلوم کربلا زہرا کا لال اتنا غریب ہو چکا ہے، وہ قاتل جانتا ہے کوئی مدد کو آنے والا نہیں ہے، دن دہاڑے مطمئن ہو کر ضربنے لگا رہا ہے۔ عزاداروں کوئی اور نہیں تھا، دکھیاری بہنیں تھی اور جن کو نانا کی شریعت خیام سے باہر نہیں آنے دیتی تھی، بھائی کی محبت بیٹھنے نہیں دیتی تھی، آخر بہنیں تھی، کوئی ترلا تو کرتی، اللہ کی قسم جو کر سکتی تھی وہ کیا ہے، کیا کر سکتی تھی؟ عزاداروں بہن کے لیے سب سے بڑا کام جو مرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے، بھائی کے قاتل سے کلام کرنی پڑے۔ حسین کے قاتلوں کی منت کر کے کہتی ہے اما فیکم مسلم، عمر ابن سعد حل تنظر و یقتل ابو عبداللہ، عمر ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی حسین قتل ہو رہا ہے۔ عزادارو یہ وہ وقت تھا جب زمین و آسمان کے درمیان میں ندا آئی الا قد قتل الحسین، الا قد ذبح الحسین۔ عزادارو اتنے مظلوم تھے، آخری جملہ، اتنے مظلوم تھے، خیام میں کوئی خبر لے کر جانے والا نہیں ہے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور جب با وفا ذوالجلال نے دیکھا کہ کوئی خبر پہنچانے والا نہیں ہے، اللہ اس کا بھلا کرے، اپنے امام کے قریب آیا، اپنی پیشانی کو امام کے خون میں لت پت کیا، عزادارو دوڑتا ہوا خیام کی طرف گیا، اپنی بے زبانی میں کوئی آوازیں دے رہا ہے، اپنی بے زبانی میں کوئی آوازیں دے رہا ہے، اگر امام اس کا معنی نہ بتاتے ہمیں سمجھ نہ آتی، معصوم امام فرماتے ہیں یہ حیوان اپنی بے زبانی میں کہہ رہا تھا الظلیمۃ الظلیمہ من امت قاتلت ابن بنت نبیہا، لوگوں ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ ذوالجنا بتا کون سا ظلم ہوا؟ کہا نبی کی امت نے، اور نبی کی امت نے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ خیام کے قریب ہوا، بہنوں نے ذوالجنا کی کیفیت دیکھی، شاہ سوار نہیں ہے، زین جھکی ہوئی ہے، پیشانی پہ خون ہے، پہچان گئی ہمارا بھائی نہیں رہا، ذوالجنا کے ارد گرد گھیرا دیا، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ۔ یہاں ایک جملہ خطبہ پڑھتے ہیں، میں نے وہ کہیں نہیں پڑھا، لیکن فطرت کا ایک تقاضا ہے جس کے ساتھ یہ جملہ درست ہو سکتا ہے، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ممکن ہے ایسا ہوا ہو، میں نے نہیں پڑھا۔ وہ کہتے ہیں جناب سکینہ نے جب گھوڑے کی کنڈیشن دیکھی تو سمجھ گئی، کہتی ہے اے ذوالجنا تیری حالت بتاتی ہے میرا بابا زندہ نہیں رہا، لیکن مجھ پر ایک احسان کر، مجھے بتا میرا بابا جب یہاں سے گیا تھا اس کے ہونٹ خشک تھے، میرے بابا کو پانی پلایا تھا۔
ارادہ نہیں تھا کہ اور جملہ پڑھوں، لیکن ایک شخصیت کے حق میں کوتاہی شمار ہوگی، اگر وہ جملہ نہیں پڑھتا تو میری بات درست نہیں ہوتی۔ میں نے کہا امام کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا سوائے بہنوں کے، انہوں نے ترلا لگایا ہے، مگر ایسا نہیں ہے عزادارو، ایک شخصیت اور بھی ہے۔ جب امام نے استغاثہ بلند کیا ہے نا، زین العابدین اٹھ نہیں سکتا تھا، سہارا لیا عصا کا، عصا کے سہارے خیام سے باہر نکلا۔ جب مظلوم کربلا نے دیکھا تو وہیں سے آواز دی، ام کلثوم سجاد کو روکو، سجاد ادھر آ گیا، تمہارا کوئی سہارا نہیں بچے گا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون